سرقہ اور توارد سرقہ اور توارد دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں، لیکن شعر اور ادب میں بطور مرکب ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ سرقہ، جسے انگریزی زبان میں پلیجرزم کہتے ہیں، اردو زبان میں لغوی طور پر چوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بقول ابو الاعلیٰ اعجاز صدیقی، سرقہ کے لغوی معنی چوری کے ہے۔ اصطلاح میں شاعر کا کسی دوسرے کے شعر کو بغیرہ یا کسی قدر کے تغیر کے ساتھ اپنا لینا سرقہ کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے نتائج فکر کو اپنے نام سے منسوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دے تو یہ سرقہ ہے۔ سرقہ کرنے والا بالعموم اس خیال سے مصرع یا شعر میں کچھ ایسی ترمیم کر دیتا ہے کہ اسے چوری قرار نہ دیا جا سکے۔ سرقہ کی مندرجہ ذیل صورتیں شعر و ادب میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، لفظی یا معنوی تبدیلی کے بغیر کسی دوسرے شاعر کا شعر خود سے منسوب کرنا۔ الفاظ میں رد و بدل کر کے کوئی شعر اپنے نام سے منسوب کرنا۔ معنوں میں کسی قدر تغیر کے بعد کسی شعر کو اپنے نام سے منسوب کرنا۔ مضمون اور الفاظ دونوں میں تھوڑا بہت تغیر کرنے کے بعد کسی کے شعر کو اپنے نام سے منسوب کرنا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مخدوم استاد نے کوئی مضمون باندھا ہوتا ہے، مگر کوئی متاخر آخر میں آنے والا اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے وہ شعر یا اس کا کوئی مصرع نقل کر کے اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مذکورہ شخص کی بات کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ مثلا شیخ امام بخش ناسک نے میر کی عظمت بارے ایک شعر میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، جس کا یہ مصرع زبان زد عام ہے: آپ بے بہرہ ہے جو مقتدر میر نہیں۔ غالب نے اس پر یوں گرا لگائی: غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصر، آپ بے بہرہ ہے جو مقتدر میر نہیں۔ غالب اگر ناصر کا نام نہ لیتے تو یہ سرقہ ہوتا، مگر غالب نے اس کا نام لے کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ کسی شاعر یا شعر پر سرقہ کا حکم لگانے میں کافی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ معلوم کرنا بھی ہوتا ہے کہ کون سے شاعر نے کوئی شعر پہلے کہا اور کس نے بعد میں۔ نیز جسے ہم سرقہ سمجھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے توارد ہو، لہٰذا سرقے کی خامی اشکار کرنا نہایت مشکل فن ہے۔ توارد بھی ایک شعری اصطلاح ہے، لغوی معنی میں باہم ایک جگہ اترنا توارد ہے۔ اس حوالے سے ابو اعلیٰ اعجاز صدیقی لکھتے ہیں: ادبیات کی اصطلاح میں توارد سے مراد وہ شاعروں کے مضمون کا باہم لڑا جانا۔ بالفاظ دیگر، دو شاعروں کے مضمون اور الفاظ دونوں میں اتفاقیت، مطابقت، ایسی صورت میں یہ شبہ گزرتا ہے کہ متاخر نے مقدم کا مضمون چرا لیا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات جلد بازی سے کام لے کر متاخر پر سرقہ کا الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ توارد مضمون سے کسی شاعر کو مفرد نہیں۔ سرقے کا مقصد چوری ہوتا ہے، جبکہ توارد میں مطابقت محض اتفاقیہ ہوتی ہے۔ شعر و ادب میں توارد کی مثالیں بہت ہیں، تاہم سرقہ کی مثالیں کمیاب اس لیے ہے کہ اگر کسی شاعر پر سرقے کا الزام لگایا جائے تو وہ توارد کی آڑ لے سکتا ہے۔ سرقہ کا حکم ایسی حالت میں لگایا جا سکتا ہے جب یہ امر یقینی ہو کہ ایک شاعر نے دوسرے کا مضمون چرا لیا ہے، بصورت دیگر اسے توارد کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر اندلیب شادانی کے نزدیک اسد اللہ خان غالب اور یاسمین کنیز انشا کے شاگرد کے درج ذیل اشعار میں توارد موجود ہے: یاد آیا مجھے گر دیکھ کے دشت کو دیکھ کے گر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گر یاد آیا۔ غالب اور ناصر کے مندرجہ ذیل اشعار میں بھی توارد موجود ہے: ہو گئے دفن ہزاروں ہی گل اندام اسی میں، اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستاں پیدا۔ سب کہا کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورت ہوگی کہ پنہاں ہو گئی۔